Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا. پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 268. شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اور اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے والا ہے. سوال فحشہ ہے، ایک برائی ہے جسے صرف ضرورت کے لیے مباح قرار دیا گیا ہے. جو شخص اپنی کسی ایسی ضرورت کے لیے سوال کرے جو اس روز نہ رکھتا ہو بلکہ سال بھر کے اندر کسی وقت اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس کا حال اس شخص سے بھی بدتر ہے جو مال موروث کا مالک بنے اور اسے سال بھر کی ضرورتوں کے لیے ذخیرہ کر لے. اگرچہ یہ دونوں باتیں ظاہر شریعت کے فتوے کی روح سے صحیح ہیں، لیکن ان سے دنیا کی محبت اور طول آرزو کا پتہ چلتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو اللہ کے فضل پر اعتماد نہیں ہے، اور یہ خصلت مہلکات میں سر فہرست ہے. ہم اللہ سے حسن توفیق کے خواہاں ہیں. سائلین کے احوال. حضرت بشر فرماتے ہیں کہ فقراء 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ فقیر ہے جو سوال نہیں کرتا اور اگر اسے کچھ دے دیا جائے تو قبول نہیں کرتا. یہ شخص ایلین میں روحانیت والوں کے ساتھ ہوگا. دوسرا فقیر وہ ہے جو سوال تو نہیں کرتا لیکن اگر کوئی شخص اسے کچھ دیتا ہے تو لے لیتا ہے. یہ شخص مقربین کے ساتھ جنات الفردوس میں ہوگا. تیسرا فقیر وہ ہے جو ضرورت کے وقت سوال کرتا ہے. یہ شخص اصحاب یمین میں سے صادقین کے ساتھ ہوگا. تمام بزرگوں کا اتفاق اس پر ہے کہ سوال کرنا مذموم ہے اور یہ کہ فاقے کے ساتھ مرتبہ اور درجہ کم ہو جاتا ہے. شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے جب وہ خراسان سے تشریف لائے دریافت کیا کہ تم نے اپنے ساتھی فقراء کو کس حال پر چھوڑا. انہوں نے کہا میں نے انہیں اس حال پر چھوڑا کہ جب انہیں کوئی شخص کچھ دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں اور نہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں. شفیق بلخی نے گویا یہ بات اپنے رفقا کی تعریف میں کہی، اور یہ ہے بھی کہ ایک قابل تعریف وصف کہ وہ سوال سے گریز کرتے ہیں اور صبر و شکر سے کام لیتے ہیں. شفیق نے کہا تم نے بلخ کے کتوں کو ہمارے لیے اس طرح چھوڑا ہے. ابراہیم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کے یہاں فقراء کا کیا حال ہے. انہوں نے جواب دیا ہمارے فقراء تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں کوئی کچھ نہیں دیتا تو وہ شکر کرتے ہیں اور دیتا ہے تو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ سن کر حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ان کے سر کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ استاد محترم آپ سچ کہتے ہیں، فقراء کو ایسا ہی ہونا چاہیے. ارباب احوال کے مختلف احوال. رضا، صبر، شکر اور سوال وغیرہ کے باب میں ارباب احوال کے بہت سے درجات ہیں. راہ آخرت کے سالک کو ان تمام درجات کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اور ان درجات کی مختلف قسموں کا علم حاصل کرنا چاہیے. اگر اسے ان امور کی معرفت نہیں ہے تو وہ کبھی پستی سے بلندی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. انسان کو پہلے احسن تقویم میں پیدا کیا گیا، پھر اسفل السافلین میں اتارا گیا. اس کے بعد اسے حکم دیا گیا کہ وہ اعلیٰ علیین تک ترقی کرے. جو شخص پستی اور بلندی میں تمیز نہیں کر سکتا وہ کسی بھی طرح بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. بلکہ یہاں تو وہ لوگ بھی نیچے رہ جاتے ہیں جو ان درجات کی معرفت رکھتے ہیں اور مسائل سلوک پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے. ارباب احوال کے حالات مختلف ہیں. بعض اوقات ان پر ایسی حالت غالب ہوتی ہے جس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنا ان کے درجات میں ترقی کا باعث ہو. اصل میں اس کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے
ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے حضرت ابو اسحاق نوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ بعض مواقع پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی یہ حرکت پسند نہیں آئی اور میں نے اسے بہت زیادہ برا سمجھا۔ ایک مرتبہ میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے یہ قصہ ان کے سامنے بھی رکھا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نوری کی اس بات کو برا مت جانو، وہ لوگوں کے سامنے اس لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے کہ انہیں کچھ ملے، بلکہ اس لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دینے والوں کو اجر و ثواب مل جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا، ید المعطی ہی العلیٰ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دینے والے کا ہاتھ بلند ہے۔ اس حدیث میں معطی سے بعض لوگوں نے وہ شخص مراد نہیں لیا ہے جو مال دیتا ہے، بلکہ لینے والا مراد لیا ہے، اور کہا ہے کہ اگرچہ وہ ظاہر میں لینے والا ہے لیکن حقیقت میں اجر و ثواب میں دینے والا ہے۔ ظاہر میں اس کا ہاتھ نیچے ہے لیکن حقیقت میں اس کا ہاتھ اوپر ہے۔ اعتبار ثواب کا ہے، مال کا نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ترازو منگوائی، اور جب ترازو آ گئی تو آپ نے 100 درہم تولے اور ان میں سے کچھ درہم بغیر تولے ملا دیے اور مجھ سے فرمایا کہ یہ درہم نوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاؤ اور انہیں دے دو۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے 100 درہم تو تولے ہیں اور اس طرح مقدار معین کی ہے، لیکن پھر اس میں کچھ درہم بغیر تولے ملا دیے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ حکیم ہیں، ان کا یہ عمل بھی حکمت سے خالی نہ ہوگا، مگر مجھے ان سے پوچھتے ہوئے شرم محسوس ہوئی، اس لیے میں وہ درہم لے کر حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے فرمایا ترازو لاؤ۔ میں نے ترازو پیش کر دی۔ انہوں نے 100 درہم وزن کر کے علیحدہ کیے اور فرمائے یہ واپس لے جاؤ۔ ان سے کہہ دینا کہ میں تم سے کچھ لینا نہیں چاہتا، جو درہم 100 سے زائد تھے وہ رکھے لیتا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے نوری کی یہ بات سن کر بڑا تعجب ہوا اور عرض کیا کہ مجھے بتلائیں کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ فرمایا جنید ایک مرد دانا ہے، وہ رسی کو دونوں سروں سے پکڑنا چاہتا ہے۔ اس نے 100 درہم اس لیے تولے تھے کہ وہ ان سے آخرت کا ثواب اپنے لیے چاہتا تھا، اور بلا وزن درہم اس نے اللہ کے لیے ڈالے تھے، سو میں نے اس کے درہم واپس کر دیے اور جو درہم اللہ کے لیے تھے وہ رکھ لیے۔ چنانچہ میں وہ درہم حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے آیا۔ آپ واپس شدہ درہم دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا اپنے درہم لے لیے اور ہمارے واپس کر دیے۔ ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے قلوب صاف تھے اور احوال اللہ کے لیے خاص تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرات کسی گفتگو اور اظہار کے بغیر ہی ایک دوسرے کے اسرار پر مطلع ہو جاتے تھے۔ یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ وہ لوگ حلال غذا کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ جو شخص اس راہ میں قدم رکھے بغیر ان حقائق کا انکار کرے وہ جاہل محض ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مسہل شربت پینے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دے کہ یہ شربت مسہل نہیں ہے، بلکہ لوگ طویل مجاہدہ کے بعد بھی اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ لوگ بھی ان امور میں انکار ہی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو مسہل دوا دی جائے اور وہ استعمال بھی کر لے، لیکن کسی اندرونی بیماری کے باعث وہ دوا اس کے حق میں مفید ثابت نہ ہو۔ اس صورت میں وہ یہ کہنے لگے کہ دوا مسہل نہیں ہے۔ یہ شخص اگرچہ جہالت میں پہلے شخص سے کم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اسے جہالت سے خالی کہا جا سکے، بلکہ صاحب بصیرت ان دو شخصوں میں سے ایک ہے، ایک وہ جو سلوک کا راستہ طے کرے اور اس پر وہ باتیں ظاہر ہوں جو ان بزرگوں پر ظاہر ہوئی تھیں۔ یہ شخص صاحب ذوق و معرفت ہے اور عین یقین کے درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو راہ تو نہیں چلا یا چلا تو ہے مگر منزل تک نہیں پہنچا، لیکن اس منزل کا یقین رکھتا ہے اور اس مرتبے کی تصدیق کرتا ہے جس پر وہ حضرات پہنچتے ہیں۔ یہ شخص صاحب علم یقین ہے اور اگرچہ عین یقین تک نہیں پہنچ سکا مگر علم یقین کا بھی ایک مرتبہ ہے، اگرچہ وہ عین یقین سے کم ہے۔ جو شخص عین یقین اور علم یقین دونوں سے محروم ہے وہ مومنین کے زمرے سے خارج ہے۔ قیامت کے روز اس کا حشر منکر
منکر متکبرین کے ساتھ ہوگا، ان کے دل مردہ ہیں اور شیطان کے تابع ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 7۔ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ زہد کا بیان۔ زہد کی حقیقت۔ جاننا چاہیے کہ زہد سالکین کے مقامات میں سے ایک اہم مقام ہے، اور یہ مقام بھی دوسرے مقامات کی طرح علم، حال اور عمل سے ترتیب پاتا ہے، اس لیے کہ سلف کے قول کے مطابق ایمان کے تمام ابواب عقد، قول اور عمل ہی کی طرف راجع ہیں۔ یہاں حال کی جگہ قول رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ظاہر ہوتا ہے اور اس سے باطن کا حال منکشف ہو جاتا ہے، ورنہ قول خود مقصود بالذات نہیں ہے، اور اگر قول حال کے ساتھ صادر نہ ہو یعنی باطن سے نہ ہو تو اسے اسلام کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے۔ علم حال کا سبب ہوتا ہے یعنی حال اس کا ثمرہ بنتا ہے، اور حال کا ثمرہ عمل ہوتا ہے۔ گویا حال کی دو طرف ہیں، ایک طرف علم اور دوسری طرف عمل ہے۔ حال کے معنی۔ حال سے مراد وہ کیفیت ہے جسے زہد کہتے ہیں، اور زہد کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز سے رغبت باقی نہ رہے اور کسی ایسی چیز میں ہو جائے جو اس سے بہتر ہو۔ ایک شے سے رغبت ختم کر کے دوسری شے کی طرف راغب ہونے کا عمل کبھی معاوضہ سے ہوتا ہے اور کبھی بے وغیرہ کے ذریعے۔ جس چیز سے آدمی رغبت ختم کرتا ہے اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اور جس چیز میں خواہش رکھتا ہے اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس شے کے اعتبار سے جس سے اس نے انحراف کیا ہے اس کے حال کو زہد کہیں گے، اور اس شے کی نسبت سے جس کی طرف وہ راغب ہوا ہے اس کے حال کو محبت کہیں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ زہد کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اس چیز کی جس سے انحراف کیا جائے اور دوسری اس چیز کی جس کی طرف رغبت کی جائے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز سے رغبت ختم کی جائے وہ اس لائق ہو کہ اس کی رغبت کی جا سکے۔ چنانچہ اس شخص کو زاہد نہیں کہہ سکتے جو غیر مطلوب شے سے منحرف ہو، جیسے اینٹ پتھر سے انحراف کرنے کو زہد نہیں کہہ سکتے۔ زاہد صرف وہ ہوگا جو درہم و دینار کا تارک ہو، اینٹ پتھر کی طرف رغبت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ دوسری چیز پہلی سے بہتر ہو تاکہ رغبت غالب ہو سکے۔ چنانچہ بائع اس وقت تک بیع پر راضی نہیں ہوتا جب تک مشتری یعنی قیمت مبیع یعنی فروخت کی جانے والی چیز سے بہتر نہ ہو۔ اس طرح بیع کے تعلق سے بائع کی حالت کو زہد کہہ سکتے ہیں، اور مبیع کے عوض کی نسبت سے رغبت اور محبت کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراہم معدودۃ وکانوا فیہ من الزاہدین۔ پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 20۔ اور ان کو بہت ہی کم قیمت میں فروخت کر ڈالا اور وہ لوگ ان میں زہد کرنے والوں میں سے تھے۔ اس آیت میں لفظ شرع کا اطلاق بیع پر ہوا ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت کریمہ کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام میں زہد کیا تھا، یعنی یہ طمع کی تھی کہ یوسف کہیں چلے جائیں اور انہیں ان کے والد کی تمام توجہات حاصل ہو جائیں۔ ان لوگوں کو یوسف سے زیادہ باپ کی توجہ میں دلچسپی تھی، اسی عوض کی طمع میں انہوں نے یوسف کو چند سکوں میں فروخت کر ڈالا۔ اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دنیا کو آخرت کے عوض فروخت کر دے وہ دنیا کا زاہد ہے، اور جو شخص آخرت کے عوض دنیا خرید لے وہ بھی زاہد ہے مگر دنیا کا۔ لیکن عادتاً زہد کا لفظ صرف اس شخص کے ساتھ مخصوص ہے جو دنیا میں زہد کرتا ہے، جیسے الحاد کا
لفظ اس شخص کے ساتھ خاص ہے جو باطل کی طرف مائل ہو، اگرچہ لغت میں مطلق میلان کو زہد کہتے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہوئی کہ زہد محبوب کو چھوڑنا ہے تو یہ بات خود بخود ثابت ہوتی ہے کہ چھوڑنے والے کو اس محبوب سے بھی زیادہ دل پسند چیز حاصل ہوتی ہے، ورنہ یہ بات کیسے ممکن تھی کہ وہ محبوب ترک کو پائے بغیر محبوب کو ترک کر دیتا ہے۔ زاہد کے مختلف درجات۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے کنارہ کش ہے، یہاں تک کہ اسے جنات الفردوس کی بھی طمع نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، ایسے شخص کو زاہد مطلق کہا جائے گا۔ اور جو شخص دنیا کی ہر لذت سے کنارہ کش رہتا ہے لیکن آخرت کے لذائذ میں رغبت رکھتا ہے، یعنی حور، قصور، نہروں اور میووں کی طمع کرتا ہے، ایسا شخص بھی زاہد ہے، لیکن اس کا درجہ پہلے کے مقابلے میں کم ہے۔ اور جو شخص دنیا کی بعض لذتیں ترک کرتا ہے، بعض نہیں کرتا، مثلا مال کی طمع نہیں کرتا، جاہ کی حرص کرتا ہے، یا کھانے میں توسع نہیں کرتا بلکہ زیب و زینت خوب کرتا ہے، ایسا شخص مطلق زاہد کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ زاہدین میں اس کا درجہ ایسا ہے جیسے تائبین میں شخص کا درجہ جو بعض معاصی سے توبہ کر لے اور بعض سے نہ کرے۔ یہ زہد بھی صحیح ہے جیسے بعض معاصی سے توبہ صحیح ہے، اس لیے کہ توبہ کے معنی ہیں محظورات ترک کرنا، اور زہد کے معنی ہیں وہ مباحات ترک کرنا جن سے نفس حفظ پاتا ہے۔ جس طرح یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ آدمی بعض ممنوعہ امور چھوڑ دے، اسی طرح یہ بھی خلاف عقل نہیں ہے کہ وہ بعض مباحات ترک کر دے۔ البتہ صرف محظورات پر اکتفا کرنے والے کو زاہد نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ اس نے محظورات میں زہد کیا ہے اور ان سے انحراف کیا ہے، لیکن عادتاً یہ لفظ ترک مباحات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصطلاح میں زہد کے معنی ہیں دنیا سے رغبت ہٹا کر آخرت کی طرف مائل ہونا، یا غیر اللہ سے تعلق منقطع کر کے اللہ سے تعلق قائم کرنا۔ یہ درجہ بہت بلند ہے۔ ہم نے پہلے کہیں یہ بات لکھی ہے کہ جس چیز کی طرف رغبت کی جائے وہ زاہد کے نزدیک اس چیز سے بہتر ہو جس سے رغبت ختم کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس چیز سے رغبت منقطع کی جائے اس پر زاہد کو قدرت بھی ہو، اس لیے کہ جس چیز پر قدرت ہی نہ ہو اسے چھوڑنے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور رغبت کا زوال اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز چھوڑی جائے۔ ابن المبارک کو کسی نے زاہد کہہ کر مخاطب کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، زاہد تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ ان کے پاس دنیا دست بستہ آئی مگر انہوں نے اس کی طرف رخ بھی نہیں کیا۔ بھلا میں نے کس چیز میں زہد کیا ہے؟ علم کے معنی، علم جو حال کا سبب ہے اور حال جس کا ثمرہ ہے، وہ یہ ہے کہ زاہد اس حقیقت سے واقف ہو کہ جو چیز ترک کی جا رہی ہے وہ اس چیز کے مقابلے میں جس کی رغبت کی جا رہی ہے حقیر ہے۔ جیسے تاجر یہ بات جانتا ہے کہ مبیع کی بنسبت عوض بہتر ہے، یہی جاننے کے بعد وہ مبیع میں دلچسپی لیتا ہے۔ اگر اسے تحقیق سے یہ بات معلوم نہ ہو تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مبیع سے دستبردار ہو جائے گا۔ اسی طرح جو شخص یہ جان لیتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، یہ کہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے، یعنی اس کی لذتیں اپنی ذات سے عمدہ ہیں اور باقی رہنے والی ہیں، جیسے جواہر عمدہ ہوتے ہیں اور برف کے خوبصورت ٹکڑوں کے مقابلے میں پائیدار ہوتے ہیں، اور برف کے مالک کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے کہ وہ جواہر اور لعالی کے عوض برف کے ٹکڑے فروخت کر ڈالے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اسے یہ پیشکش کی جائے کہ وہ جواہر قبول کر لے اور برف کے ٹکڑے دے دے تو وہ بخوشی تیار ہو جائے گا۔ دنیا اور آخرت کی یہی مثال ہے۔ دنیا اس برف کی طرح ہے جو دھوپ میں رکھا ہوا ہے اور پگھل کر ختم ہونے کے قریب ہو، اور آخرت اس جوہر کی طرح ہے جسے فنا نہیں ہے۔ جو شخص جس قدر دنیا و آخرت میں اس فرق کی حقیقت سے واقف ہے وہ اسی قدر
قدر بے اور معاملات میں رغبت رکھتا ہے، یہاں تک کہ جو شخص اس آیت کے مطابق اپنے مال اور نفس کو فروخت کرنے پر یقین رکھتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 111، بلا شبہ اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ اسے یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 111، تو تم لوگ اپنی اس بے پر جس کا تم نے اس سے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ۔ زہد میں علم کی اسی قدر ضرورت ہے، یعنی یہ بات جان لینا کافی ہے کہ آخرت بہتر اور پائیدار رہنے والی ہے۔ بعض اوقات اس حقیقت سے وہ لوگ بھی واقف ہوتے ہیں جو اپنے علم و یقین کے ضعف یا غلبہ شہوت کے باعث یا شیطان کے ہاتھوں مقہور ہونے اور اس کے وعدوں سے فریب کھانے کی بنا پر دنیا چھوڑنے پر قادر نہیں ہوتے۔ یہ لوگ شیطان کے دیے ہوئے مغالطوں میں رہتے ہیں یہاں تک کہ موت انہیں اچک لیتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہتا کہ حسرت کریں اور جو کچھ کھو چکے ہیں اس پر ماتم کریں۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا دنیا کی حقارت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 77، آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا تمتع محض چند روزہ ہے، اور آخرت کی بہتری پر اس آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 80، اور جن لوگوں کو فہم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب 1000 درجے بہتر ہے۔ اس آیت میں اس حقیقت پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جسے آخرت کی عمدگی کا علم ہوتا ہے اس کا دل اس کے عوض سے منحرف ہوتا ہے، کیونکہ زہد کا تصور اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ محبوب تر چیز محبوب کا عوض نہ بنے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ ایک صحابی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارنی الدنیا کما تراہا، اے اللہ میرے نزدیک دنیا ایسی کر دے جیسے تیرے نزدیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، لا تقل هكذا ولكن قل ارنی الدنیا کما اریتها الصالحین من عبادک، یہ صاحب الفردوس کی حدیث ہے جس کو ابو القصیر نے روایت کیا ہے۔ ایسا مت کہو بلکہ اس طرح کہو کہ مجھے دنیا اس طرح دکھا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کو دکھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا کو ایسی سمجھتا ہے جیسی وہ حقیقت میں ہے۔ ہر مخلوق اس کی عظمت کے مقابلے میں حقیر ہے، اور بندہ اسے اس شے کی بنسبت حقیر سمجھتا ہے جو اس سے بہتر ہے۔ چنانچہ اگر گھوڑے بیچنے والے کو گھوڑے میں رغبت نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھوڑوں کو حشرات الارض کی طرح حقیر سمجھتا ہے۔ یہ شخص اگرچہ حشرات الارض سے مستغنی ہے لیکن گھوڑوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالی بذاتی ہی ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس لیے اپنی عظمت کے مقابلے میں سب کو ایک ہی درجے میں رکھتا ہے، اگرچہ ایک دوسرے کی بنسبت ان میں تفاوت ہو۔ زاہد وہی ہے جو اشیاء کا تفاوت اپنے نفس کے اعتبار سے جانتا ہو، نہ کہ دوسرے کے اعتبار سے۔ عمل کے معنی، اب وہ عمل بیان کیا جاتا ہے جو زہد کی حالت سے صادر ہوتا ہے۔ اس عمل کا حاصل ایک چیز کو چھوڑنا ہے اور ایک چیز کو اختیار کرنا ہے جو چھوڑی ہوئی چیز کے مقابلے میں بہتر ہے۔ زہد دراصل مبیع اور معاملات کی ایک صورت ہے۔ جس طرح اس عمل کے معنی جو عقد بے سے صادر ہو یہ ہے کہ مبیع ترک کر دی جائے اور اسے اپنے قبضے سے نکال دیا جائے اور اس کا عوض لے لیا جائے، اسی طرح زہد کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز میں زہد کیا جائے اسے بالکلیہ طور پر ترک کر دیا جائے، اور وہ چیز جس میں زہد کرنا چاہیے دنیا ہے، اپنے تمام تر اسباب، مقدمات اور علامات سمیت زاہد کو اس دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دینی چاہیے اور اس کی جگہ طاعت کی محبت داخل کرنی چاہیے۔ پھر جو چیز دل سے نکالے وہی چیز آنکھ، ہاتھ اور باقی تمام اعضاء سے نکال دے،
کرے اور ان تمام اعضاء کے ذریعے اطاعت پر مواظبت کرے۔ محض دنیا کی محبت نکالنا کافی نہیں ہے بلکہ اطاعت بھی ضروری ہے، ورنہ اس بے کو بے سلم کہیں گے جس میں مبیع دے دی جاتی ہے اور ثمن نہیں لیا جاتا۔ اگر جانبین سے لین دین کی تمام شرائط مکمل ہو جائیں تو عاقد کو اس بات سے خوش ہونا چاہیے کہ اس نے نفع کا معاملہ کیا ہے۔ یہاں زہد کے باب میں اگرچہ بے سلم کی صورت ہے، لیکن جس ذات سے معاملہ ہے وہ اپنے عہد کا پکا اور وعدے کا سچا ہے اور دینے پر قادر ہے، اس لیے معاملہ کرنے والے کو مطمئن ہو کر معاملہ کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ثمن قبضے میں آ چکا ہے، جیسے دنیاوی کاروبار میں ایک فریق دوسرے فریق کی دیانت اور راستی پر اعتماد کرتے ہوئے مال دیتا ہے اور ثمن کی پرواہ نہیں کرتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ ثمن اس سے قریب ہے، جب چاہے گا اپنے قبضے میں لے لے گا۔ جب دنیاوی معاملات میں باہمی اعتماد اور اس سے حاصل ہونے والے منافع کا یہ حال ہے تو اس تجارت کے نفع میں کیسے شبہ ہو سکتا ہے جسے زہد کہتے ہیں؟ یہاں اس حقیقت کی وضاحت ضروری ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنے پاس رکھے گا وہ کبھی زہد کی صفت سے متصف نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ برادران یوسف کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں زاہد کہا، ان کے بھائی ابن یامین کے باب میں زاہد نہیں کہا۔ حالانکہ جس طرح وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قربت سے محروم کرنا چاہتے تھے، اسی طرح وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ بنیامین بھی دور چلے جائیں، لیکن انہوں نے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی دوری پر اتفاق کیا اور اکثریت کی خواہش کے باوجود بنیامین کو دور نہ کر سکے، اس لیے ان کے باب میں زاہد نہیں کہلائے۔ اسی طرح وہ لوگ اس وقت کے زہد کی وصف سے متصف نہیں ہوئے جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا، بلکہ جب نکال چکے تب ان پر زاہدین کا اطلاق ہوا۔ اسی طرح دنیا کا زہد بھی ہے، اگر تمہارے پاس دنیا ہے تو تم زاہد نہیں ہو، اور اگر دنیا فروخت کر چکے ہو تو زاہد ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ رغبت کی علامت روکنا ہے اور زہد کی علامت نکالنا ہے۔ اگر تم نے دنیا کی بعض چیزیں نکال دیں اور بعض روک لیں تو تم ان بعض چیزوں میں زاہد کہلاؤ گے جو تم نے نکالی ہیں، مطلق زاہد نہیں کہلاؤ گے۔ اسی طرح اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے اور دنیا تمہاری ہمنوا نہیں ہے تو تم زاہد نہیں کہلا سکتے، اس لیے کہ جس چیز پر تمہیں قدرت نہیں تم اس کے ترک پر قادر نہیں ہو۔ تمہیں شیطان اس فریب میں مبتلا کر سکتا ہے کہ اگرچہ تمہارے پاس دنیا نہیں ہے اس کے باوجود تم زاہد ہو۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اور اس کا خوبصورت فریب ہے، تمہیں اس فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ زہد میں اصل چیز قدرت کا امتحان ہے۔ جب تمہیں قدرت ہی نہیں ہے تو اس کا امتحان کیا دو گے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معاصی کو اس وقت تک برا سمجھتے ہیں جب تک وہ ان کی دسترس میں نہیں ہوتے، اور جب ان کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں اور کسی کا خوف یا ڈر باقی نہیں رہتا تو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب گناہوں میں اس فریب کا شکار ہوتے ہیں تو مباحات میں ان کے وعدوں کا اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نفس پر صرف اس صورت میں اعتماد کیا جا سکتا ہے جب وہ بار بار تجربات کی بھٹی سے گزر کر کندن بن جائے۔ پہلے اسے مباحات پر قدرت دو، پھر دیکھو کہ وہ ترک کرتا ہے یا نہیں۔ اگر ترک کر دیتا ہے اور ہر بات قدرت ملنے پر ترک کرنا ہی اس کی عادت بن جاتا ہے تو اس پر کچھ اعتماد کر لو، لیکن اس کے بدلنے سے ڈرتے بھی رہو، اس لیے کہ یہ بہت جلد عہد شکنی کر بیٹھتا ہے اور طبیعت کے مقتضی کی طرف سرعت کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نفس سے آدمی صرف اسی وقت مامون رہ سکتا ہے جبکہ وہ کسی چیز کو ترک کر دے، اور یہ امن بھی صرف اس چیز میں ہوگا جسے اس نے قدرت پانے کے بعد ترک کیا ہو۔ ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شبرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم اس جولاہے کے بیٹے کو دیکھتے ہو، ان کی مراد امام ابو حنیفہ سے تھی۔ جب ہم کسی مسئلے میں کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو یہ رد کر دیتا ہے۔ ابن شبرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ ابو حنیفہ جولاہے کے بیٹے ہیں یا نہیں، لیکن اتنی بات جانتا ہوں کہ دنیا ان کے پاس آئی تو وہ اس سے بھاگے، اور ہم سے دور بھاگی تو ہم اس کی طلب میں پیچھے پیچھے دوڑے۔ گویا امام ابو حنیفہ کی دنیا پر قدرت تھی مگر انہوں نے زہد کیا۔
چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ فلاں کام اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے تو وہی کام کریں۔ اسی وقت قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّا كَتَمْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 66۔ اور ہم اگر لوگوں پر یہ بات فرض کر دیتے کہ تم خودکشی کیا کرو یا اپنے وطن سے بے وطن ہو جایا کرو تو بجز معدود چند لوگوں کے اس حکم کو کوئی بھی بجا نہ لاتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تو انہیں تھوڑے لوگوں کہ تو انہی تھوڑے لوگوں میں سے ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ہم میں سے بعض لوگ دنیا سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تب مجھے اس کا علم ہوا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 152۔ تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور بعض وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے۔ زہد سخاوت نہیں۔ یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ ہمت اور سخاوت کے ساتھ مال خرچ کرنا، لوگوں کے دلوں کو رجھانے کے لیے اور کسی چیز کی طمع میں مال چھوڑنا زہد نہیں ہے۔ یہ سب امور اگرچہ محاسن میں شمار ہوں گے لیکن زہد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زہد یہ ہے کہ تم دنیا کو حقیر سمجھ کر ترک کر دو اور آخرت کی نفاست کو پیش نظر رکھو۔ زہد کے علاوہ ہر نوع کا ترک ان لوگوں سے بھی ممکن ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس ترک کو شرافت، سخاوت، بہادری اور خوش خلقی کہہ سکتے ہیں لیکن زہد نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ناموری اور لوگوں کے دلوں کا رجحان دنیاوی حظوظ ہیں اور مال سے زیادہ لذیذ ہیں۔ جس طرح مال کو سلم کے طور پر ترک کرنا اور عوض کی طمع رکھنا زہد نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی زہد نہیں کہ ذکر، تعریف اور جرأت و سخاوت کی شہرت کی لالچ میں مال چھوڑنا بھی زہد نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی زہد نہیں ہے کہ مال اس لیے چھوڑ دے کہ اسے سنبھال کر رکھنے میں مشقت ہے یا اسے حاصل کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ بادشاہوں اور امیروں کے دروازوں پر جانے اور ان کے سامنے سر جھکانے کی ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس میں ایک لذت چھوڑی جا رہی ہے اور اس کے عوض میں دوسری لذت حاصل کی جا رہی ہے۔ حقیقت میں زاہد وہ شخص ہے جس کے پاس دنیا ذلیل و خوار ہو کر آئے اور وہ اسے جاہ کے نقصانات یا بدنامی کے بغیر متمتع ہونے پر قادر ہو اور یہ سوچ کر ترک کر دے کہ اگر میں اس سے مانوس ہو گیا تو یہ غیر اللہ سے انسیت ہوگی اور ما سوا اللہ سے محبت یا انسیت اللہ کی محبت میں شرک ہے، یا آخرت کے ثواب کی امیدیں ترک کر دے، گویا اس امید میں کہ جنت میں شرابیں ملیں گی دنیا کے خوش ذائقہ شربت چھوڑ دے اور اس امید میں کہ جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی عورتوں اور باندیوں کی طرف راغب نہ ہو، اور اس توقع پر کہ جنت میں باغات ہوں گے ان میں خوبصورت اور سرسبز و شاداب درخت ہوں گے، دنیا کے باغوں سے دل نہ بہلائے، اور اس لالچ میں کہ جنت میں آرائش اور زیب و زینت کا سامان ہوگا دنیا میں زینت نہ کرے، جنت کے پھلوں اور میووں کے شوق میں دنیا کے لذیذ کھانے ترک کر دے اور یہ سوچ کر کہ کہیں قیامت کے روز اس سے یہ نہ کہہ دیا جائے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 20، تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے، جنت کی معودہ چیزوں کو ان تمام راحتوں پر ترجیح دے جو اسے دنیا میں میسر ہیں، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ زہد کے فضائل۔ آیات۔ اللہ تعالی
نے متعدد مواقع پر زہد کی تعریف کی ہے اور اپنے بندوں کو اس کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 80۔ اور جن لوگوں کو فہم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو، اللہ کا ثواب 1000 درجہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا۔ اس آیت میں زہد کو علماء کی طرف منسوب کیا ہے اور زاہدین کو علم کے وصف سے متصف قرار دیا ہے۔ یہ انتہائی تعریف ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 54۔ ان لوگوں کو ان کے صبر کی وجہ سے دوہرا ثواب ملے گا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں زہد کرنے پر صبر کیا، ایک جگہ ارشاد فرمایا ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 7۔ ہم نے زمین کے اوپر کی چیزوں کو اس کے لیے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ جو دنیا میں زیادہ زہد کرنے والا ہے پھر اس کے زہد کو احسن اعمال قرار دیا گیا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 20۔ اور جو آخرت کی کھیتی چاہے گا ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو کچھ دنیا اگر چاہیں دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 131۔ اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے جن سے ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے متمتع کر رکھا ہے کہ وہ محض دنیاوی زندگی کی رونق ہے، اور آپ کے رب کا رزق بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 3۔ ان کو جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کا وصف بیان کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے جو اس وصف کے برعکس ہو، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت سے محبت کرتا ہو۔ روایات، دنیا کی مذمت میں بے شمار روایات وارد ہیں۔ ان میں سے بہت سی روایات ہم نے کتاب ذمت دنیا میں ذکر کی ہیں۔ دنیا کی محبت مہلکات میں سے ہے، اور احیاء العلوم جلد 40 میں مہلکات کا بیان ہے۔ یہاں ہم دنیا سے بغض رکھنے کے فضائل ذکر کرتے ہیں۔ بغض دنیا منجیات میں سے ہے۔ اس جلد میں منجیات ہی مذکور ہیں۔ بغض دنیا سے یہی مراد ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ ومن اصبح وہمہ الدنیا شتت اللہ علیہ امرہ وفرق علیہ دیئتہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یاتیہ من الدنیا الا ما کتب له ومن اصبح وہمہ الآخرہ جمع اللہ له ہمہ وحفظ علیہ دیئتہ وجعل غناہ فی قلبہ واتتہ دنیا وہی راغمہ۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص دنیا کی فکر میں مستغرق رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کام منتشر اور اس کا نظام معیشت درہم برہم کر دیتا ہے، اور اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا میں سے صرف اسی قدر ملتا ہے جتنا اس کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص فکر آخرت میں مستغرق رہتا ہے اللہ اس کی ہمت مجتمع کر دیتا ہے اور اس کی معیشت محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے دل میں مالداری ڈال دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے۔ اذا رأيتم العبد وقد اعطي صمتا وزهدا في الدنيا
فاقتربوا منہ فإنہ یلقی الحکمۃ۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو خلاد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب تم بندے کو دیکھو کہ اسے سکوت اور دنیا میں زہد عطا ہوا ہے تو تم اس سے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ اسے حکمت سکھلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 269۔ اور جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو بڑے خیر کی چیز مل گئی۔ اسی لیے یہ مقولہ مشہور ہے کہ جو شخص 40 برس تک دنیا میں زہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے اور وہی حکمت کی باتیں اس کی زبان سے ظاہر کرتا ہے۔ بعض اصحاب رسول روایت کرتے ہیں کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ کون سا شخص بہتر ہے؟ فرمایا کل مؤمن مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر وہ مومن جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ مخموم القلب سے کون مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پرہیزگار اور صاف دل انسان ہے جس میں نہ خیانت ہو، نہ فریب ہو، نہ کھوٹا پن ہو، نہ سرکشی ہو اور نہ حسد ہو۔ ہم نے عرض کیا اس کے بعد کون شخص زیادہ اچھا ہے؟ فرمایا الذی یشنع الدنیا ویحب الآخرہ۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو دنیا سے نفرت کرتا ہے اور آخرت سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت کرے وہ برا آدمی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اردت ان یحبک اللہ فزہد فی الدنیا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم دنیا میں زہد کرو۔ اس حدیث میں زہد کو محبت کا سبب قرار دیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبین کے لیے بلند درجات ہیں، اس لیے دنیا میں زہد کرنا افضل ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ دنیا سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے بغض کا نشانہ بنتا ہے۔ اہل بیت سے مروی ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں الزہد والورع یجولان فی القلب کل لیلۃ فإن صادف قلبا فیہ الایمان والحیاة اقام فیہ والا ارتحل۔ زہد اور ورع ہر شب دل میں گشت کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی ایسا دل مل جاتا ہے جس میں ایمان اور حیا ہو تو وہ اس میں قیام کرتے ہیں ورنہ کوچ کر جاتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں یقیناً مومن ہوں۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا میں نے اپنے دل کو دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے، چنانچہ میرے نزدیک دنیا کا پتھر اور سونا دونوں برابر ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ گویا میں جنت اور دوزخ میں ہوں اور گویا میں اپنے رب کے عرش کا قریب ظاہر ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اپنا ایمان پہچان لیا، اس لیے اسے لازم پکڑے رہو۔ اس کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اس بندے کا دل اللہ تعالی نے ایمان سے منور کر دیا ہے۔ یہ بازار کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے، اور طبرانی کی حدیث ہے جس میں حارث ابن مالک نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں پہلے حارثہ نے دنیا سے اپنی دوری کی وضاحت کی اور اسے یقین کا لباس پہنایا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس بندے کا دل اللہ تعالی نے ایمان سے روشن کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ،
پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 126۔ سو جس شخص کو اللہ تعالی راستے پر ڈالنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ان النور اذا دخل فی القلب انشرح له الصدر وانفسح۔ قیل یا رسول اللہ وهل لذلك من علامتی؟ قال التجافی عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله۔ یہ حاکم کی حدیث ہے۔ جب دل میں نور داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے سینہ کھل جاتا ہے اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ فرمایا، دھوکے کے گھر سے دور رہنا اور موت آنے سے پہلے اس کے لیے مستعد رہنا۔ اس حدیث میں زہد کو اسلام کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے، یعنی صحیح معنی میں اسلام کے لیے اس کا دل کشادہ ہوتا ہے جو دنیا سے کنارہ کش رہتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء قالوا إنا نستحيي منه تعالى فقال ليس كذلك تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تاكلون۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ام ولید رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اللہ سے شرم کرو جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو اللہ تعالی سے شرم کرتے ہی ہیں۔ فرمایا، یہ بات نہیں ہے، تم وہ عمارتیں بناتے ہو جن میں رہنا نہیں ہے اور وہ اموال جمع کرتے ہو جو کھانے نہیں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکانات کی تعمیر اور اموال کی ذخیرہ اندوزی دونوں حیا کے منافی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگ وفد کی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ مومن ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ عرض کیا، مصیبت پر صبر، فراخی پر شکر، قضائے الہی پر رضا اور دشمنوں پر نزول مصیبت کے وقت شماتت نہ کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کنتم کذالک فلا تجمعوا ما لا تاکلون ولا تبنوا ما لا تسکنون ولا تنافسوا فیما عنہ ترحلون۔ یہ خطیب اور ابن عساکر کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر تم ایسے ہی ہو تو جو چیزیں کھانی نہیں وہ جمع مت کرو، جن مکانوں میں رہنا نہیں ہے وہ مت بناؤ، اور جن چیزوں کو چھوڑنا ہے ان میں منافست مت کرو۔ اس حدیث میں زہد کو ایمان کے لیے تکمیل کی شرط قرار دیا گیا ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اور اس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہمارے لیے اپنے اس ارشاد کی وضاحت فرمائیں کہ لا الہ الا اللہ میں کسی چیز کی آمیزش کس طرح ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا طلب لها واتباع لها وقوم يقولون قول الانبیاء ويعمدون عمل الجبابرة فمن جاء بلا الہ الا اللہ لیس فیہ شیء من ھذا وجبت لہ الجنہ۔ دنیا کی محبت، اس کی طلب اور اتباع کے لیے، اور بعض لوگ باتیں انبیاء کی سی کرتے ہیں اور عمل ظالموں جیسے۔ جو شخص اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ کہے کہ اس میں ان امور میں سے کچھ نہ ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نہیں ملی، البتہ حکیم ترمذی نے نوادر میں اسے زید ابن ارقم سے نقل کیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخاء من الیقین ولا يدخل النار مؤمن والبخل من الشک ولا يدخل الجنة من شک۔ یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے جس کو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سخاوت یقین میں سے ہے اور کوئی صاحب یقین دوزخ میں نہیں جائے گا، اور بخل شک میں سے ہے اور کوئی شک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنت والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس قریب من النار۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جنت سے قریب ہوتا ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور دوزخ سے قریب ہوتا ہے۔ اس حدیث میں بخل کی مذمت کی گئی ہے جو دنیا میں رغبت کا ثمرہ ہے، اور سخاوت کی تعریف کی گئی ہے جو زہد فی دنیا کا ثمرہ ہے، اور ثمرہ کی مداح و مذمت سے لا محالہ مثمر کی مداح و مذمت ہوتی ہے۔ ابن المسیب رضی اللہ عنہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں زہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت داخل کر دیتا ہے اور اس کی زبان سے حکمت ہی ظاہر فرماتا ہے، اسے دنیا کا مرض اور اس کی دوا دونوں سے آگاہ کر دیتا ہے اور اسے دنیا سے دارالسلام کی طرف سلامتی کے ساتھ نکالتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت ابو ذر سے نہیں ملی، ابن ابی الدنیا نے صفوان ابن سلیم سے اس مضمون کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایسی اونٹنیوں کے پاس سے گزرے جو دودھ بہت دیتی تھیں اور حاملہ تھیں۔ عرب کے لوگ ان اونٹنیوں کو بے حد پسند کرتے تھے اور نہایت نفیس جانتے تھے کیونکہ ان سے متعدد فائدے تھے، سواری کے کام بھی آتی تھیں، ان سے گوشت اور دودھ کا فائدہ بھی تھا۔ عربوں کے قلوب میں اونٹنیوں کی اسی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا العشار عطلت، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 4، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹنیوں سے اعراض فرمایا اور نگاہیں نیچے کر لیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ہماری بہترین دولت ہیں، آپ ان کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 131، اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے جن سے ہم نے کفار کو متمتع کر رکھا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں، فرماتی ہیں، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالی سے کھانے کی درخواست کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کو کھلا دے؟ میں بھوک میں آپ کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اپنے رب سے یہ درخواست کرتا کہ وہ دنیا کے پہاڑوں کو سونا بنا کر میرے ہم قدم کر دے تو وہ زمین پر جہاں چاہتا انہیں میرے ساتھ کر دیتا، لیکن میں نے دنیا کی بھوک کو اس کی شکم سیری پر، اس کے فقر کو اس کی مالداری پر، اور اس کے غم کو اس کی خوشی پر ترجیح دی۔ اے عائشہ، دنیا نہ محمد کے لیے مناسب ہے اور نہ آل محمد کے لیے۔ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ اپنے اول العزم پیغمبروں کے لیے صرف یہ پسند کرتا ہے کہ وہ دنیا
دنیا کے مصائب پر بھی صبر کریں اور اس کی محبوب چیزوں سے بھی صبر کریں۔ پھر میرے لیے بھی یہی بات پسند کی کہ جن چیزوں کا انہیں مکلف بنایا ہے انہی چیزوں کا مجھے بھی مکلف بنائے۔ چنانچہ فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبْرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 35۔ تو آپ صبر کیجئے جس طرح ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا تھا۔ خدا کی قسم میرے لیے اس کی اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ میں بخدا اپنی طاقت کے بقدر صبر ضرور کروں گا اور قوت کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی کوئی اصل نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر فتوحات کے دروازے کھلے تو ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ جب دنیا بھر سے وفود آپ کے پاس آیا کریں تو آپ نرم کپڑے پہن لیا کریں اور کھانے کے لیے کچھ بنوا لیا کریں، آپ بھی کھایا کریں اور حاضرین کو بھی کھلایا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا اے حفصہ، کیا تم یہ بات جانتی ہو کہ بیوی اپنے شوہر کے حال سے زیادہ واقف ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا میں تمہیں اللہ تعالی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برس نبی رہے اور آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے اگر صبح کا کھانا کھا لیا تو رات کو بھوکے رہے اور رات کو کھا لیا تو صبح کو بھوکے رہے؟ تم جانتی ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عرصہ پیغمبری کا دنیا میں گزارا مگر آپ نے یا آپ کے گھر والوں نے کبھی کھجوروں سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے خیبر پر فتح عطا فرمائی۔ تم جانتی ہو کہ ایک روز تم نے قدر بلندی پر دسترخوان بچھا دیا، آپ کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دسترخوان اٹھوا دیا اور کھانا اس سے قدرے نیچے یا زمین پر رکھا گیا۔ تم جانتی ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبا کی 2 تہ کر کے اس پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز کسی نے اس کی 4 تہیں کر دی اور آپ نے اس پر آرام فرمایا۔ جب بیدار ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اس عبا کے ذریعے مجھے تہجد کی نماز سے روک دیا، تم اس کی 2 تہ کرو جیسا کہ کرتے رہے ہو۔ تم جانتی ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے دھونے کے لیے اتارتے تھے، اتنے میں بلال آپ کو نماز کے لیے اطلاع دیتے تو آپ کے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہوتا تھا جسے پہن کر نماز کے لیے تشریف لے جا سکیں۔ جب وہ کپڑے سوکھتے تھے تو انہیں پہن کر تشریف لے جاتے۔ تم جانتی ہو کہ بنی ظفر کی ایک عورت نے آپ کے لیے 2 کپڑے تیار کیے، ایک آزار اور ایک چادر، اور ان میں سے ایک کپڑا پہلے بھیج دیا۔ آپ وہی ایک کپڑا پہن کر نماز کے لیے تشریف لے گئے اور اس کپڑے کے دونوں کناروں میں گردن کے پاس گرہ لگا لی اور اسی ایک کپڑے میں نماز ادا فرمائی۔ غرض یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر واقعات بیان فرمائے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں اور خود آپ بھی روئے اور اتنا روئے کہ چیخیں نکل گئیں، یہاں تک کہ ہم یہ سمجھے کہ شاید اسی حالت میں فوت ہو جائیں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت اس شرح و بسط کے ساتھ کہیں نہیں ملی، البتہ اس کے تمام اجزاء مختلف کتابوں میں متعدد صحابہ سے منقول ہیں۔ خاص طور پر شمائل ترمذی میں اس نوع کے متعدد واقعات منقول ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض روایات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اس قول کی نسبت بھی کی گئی ہے کہ میرے 2 ساتھی تھے جو ایک مخصوص نہج پر چلے، اگر میں ان سے مختلف راستے پر چلا تو بھٹک جاؤں گا۔ خدا کی قسم میں ان حضرات کی پرمشقت زندگی پر صبر کروں گا تاکہ ان کے ساتھ پرآسائش زندگی پاؤں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے بعض انبیاء فقر میں مبتلا کیے جاتے تھے اور ان کا لباس صرف ایک کملی ہوتی تھی اور جوؤں سے ان کی آزمائش کی جاتی تھی اور ان کے جسم میں اس قدر جوئیں ہو جاتی تھیں کہ ان کے کاٹنے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو جاتا تھا، مگر یہ زندگی ان حضرات کے نزدیک اس زندگی سے جسے تم پسند کرتے ہو زیادہ محبوب تھی۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچے تو لاغری کی بنا پر سبزی کا رنگ ان کے پیٹ سے جھلکتا تھا۔
اصل میں حضرات انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے اس کے دوسرے بندوں کی بنسبت زیادہ واقف تھے اور یہ بات جانتے تھے کہ آخرت کی فلاح کس زندگی میں مضمر ہے، اسی لیے ان کے زہد کا یہ عالم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 34، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے لیے ہلاکت ہو، درہم و دینار کے لیے تباہی ہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سونا چاندی ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا ہے، اب ہم کیا چیز ذخیرہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور آخرت پر مدد کرنے والی نیک بیوی اختیار کرو۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ثوبان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اثر الدنیا علی الآخرۃ ابتلاہ اللہ بثلاث ہما لا یفارق قلبہ ابدا وفقرا لا یستغنی ابدا وحرصا لا یشبع ابدا۔ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسے غم میں جو کبھی دل سے جدا نہیں ہوتا، ایسی مفلسی میں جو کبھی مالداری میں تبدیل نہ ہو، اور ایسے حرص میں جو کبھی شکم سیر نہ ہونے دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ملی، البتہ اسی مضمون کی ایک حدیث طبرانی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اسے گمنامی شہرت سے زیادہ، قلت شے کثرت شے سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے جس کو علی ابن طلحہ نے مرسلاً بتغیر یسیر روایت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ایک پل ہے، اس کے اوپر سے گزر جاؤ، اس پر عمارت مت بناؤ۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے کوئی مکان تعمیر کر لیں۔ فرمایا جاؤ پانی پر گھر بناؤ۔ لوگوں نے عرض کیا پانی پر گھر کیسے بنائیں گے؟ فرمایا اللہ کی محبت کے ساتھ دنیا کی محبت کیسے جمع ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے اس اختیار سے نوازا تھا کہ اگر میں چاہوں تو مکہ کی وادی بطحا کو سونے کا بنا دیا جائے۔ میں نے عرض کیا یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھروں۔ جس دن بھوکا رہوں اس دن تیری بارگاہ میں تضرع کروں، اور جس دن پیٹ بھروں اس دن تیری حمد و ثنا کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھے۔ جب آپ کوہ صفا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، ذات کی قسم جس نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، آل محمد نے اس حال میں بھی شام کی ہے کہ نہ ان کے پاس مٹھی بھر ستو تھا اور نہ آٹا۔ ابھی آپ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ آسمان کی جانب سے ایک کڑکدار آواز آئی جسے سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کیسی آواز ہے؟ کیا اللہ تعالی نے قیامت بپا ہونے کا حکم دے دیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا نہیں، بلکہ یہ اسرافیل علیہ السلام ہیں جو آپ کا کلام سن کر نیچے آئے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اللہ عز و جل نے سنا ہے، اور مجھے زمین کی کنجیاں لے کر بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر آپ چاہیں تو میں تہامہ کے پہاڑوں کو زمرد، یاقوت اور سونے چاندی کا بنا کر آپ کے ساتھ چلا دوں، اور آپ چاہیں تو پیغمبر بادشاہ بن جائیں اور چاہیں تو پیغمبر بندے بنے رہیں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اللہ کے لیے تواضع فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، میں نبی اور بندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مختصراً پہلے بھی گزری ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا زہدہ فی الدنیا ورغبہ فی الآخرہ وبصرہ بعیوب نفسہ۔ یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے بحذف و زیادہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں زاہد اور آخرت میں راغب کر دیتا ہے اور اس کے نفس کے عیوب سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما ایدی الناس یحبک الناس۔ دنیا میں زہد کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے اموال میں زہد کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تعلم کے بغیر علم اور رہنمائی کے بغیر ہدایت چاہتا ہے اسے دنیا میں زہد اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ سے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں، من اشتاق الی الجنۃ سارع الی الخیرات ومن خاف من النار لها عن الشہوات ومن ترقب الموت ترک اللذات ومن زہد فی الدنیا حانت علیہ المصیبات۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو جنت کا مشتاق ہوتا ہے، خیر کے امور کی طرف سبقت کرتا ہے، اور جو دوزخ سے ڈرتا ہے وہ شہوات فراموش کر دیتا ہے، اور جو موت کا منتظر رہتا ہے وہ لذات ترک کر دیتا ہے، اور جو دنیا میں زہد کرتا ہے اس پر مصیبتیں سہل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، اربع لا یدرکن الا بطعب الصمت وهو اول العبادۃ والتواضع وکثرۃ الذکر وقلۃ الشیء۔ یہ طبرانی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 4 چیزیں مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتیں، ایک سکونت جو عبادت کی ابتدا ہے، دوسرے تواضع، تیسرے ذکر کی کثرت، چوتھی کسی شے کی قلت۔ جب حب دنیا کی مذمت اور بغض دنیا کی مدحت میں اس قدر روایات و اخبار وارد ہیں کہ ان سب کا استقصا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ انبیاء کرام کی بعثت کا اول و آخر مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو دنیا سے آخرت کی طرف پھیریں۔ ان کا اکثر کلام اسی مقصد کی تکمیل کرتا ہے۔ ہم نے جو کچھ بیان کر دیا ہے وہ صاحب عقل کے لیے بہت کافی ہے، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ آثار، ایک اثر میں وارد ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ بندوں سے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب برابر دور کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندے وہ چیز نہ مانگیں جو ان کی دنیا میں گم ہو گئی ہو۔ اور ایک روایت ہے کہ جب تک وہ دنیا کے کاروبار کو دین پر ترجیح نہ دیں، جب وہ ایسا کرتے ہیں اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، تم نے جھوٹ کہا، تم یہ کلمہ کہنے میں سچے نہیں ہو۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ ہم نے تمام اعمال کا جائزہ لیا، ہمیں آخرت کے باب میں زہد فی دنیا سے زیادہ کوئی عمل مؤثر نظر نہیں آیا۔ بعض صحابہ نے کبار تابعین سے فرمایا کہ تم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمل کرنے والے اور محنت کرنے والے ہو، حالانکہ وہ تم سے زیادہ اچھے تھے۔ تابعین نے اس کی وجہ دریافت کی، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا
دنیا میں زہد کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں زہد دل اور جسم دونوں کے لیے باعث راحت ہے۔ بلال ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گناہگار ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں زہد کا حکم دیتا ہے اور ہم اس کی رغبت کرتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ایک زاہد عالم دیکھنے کا متمنی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کمبخت، یہ ایک گمشدہ چیز ہے جو ملتی نہیں ہے۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جب اہل جنت ان دروازوں سے داخل ہونا چاہیں گے تو دربان فرشتے ان سے کہیں گے رب کریم کی قسم، دنیا کے زاہدین اور جنت کے عاشقین سے پہلے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ یوسف ابن اسبات رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کا خواہش مند ہوں۔ ایک یہ کہ میں اس حالت میں مروں کہ میری ملکیت میں ایک بھی درہم نہ ہو، دوسرے یہ کہ میرے اوپر قرض نہ ہو، تیسرے یہ کہ میری ہڈی پر گوشت نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تینوں خواہشیں پوری فرمائیں۔ روایت ہے کہ کسی خلیفہ نے فقہا کو نذرانے بھجوائے، سب نے قبول کر لیے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی 10,000 درہم کا ہدیہ آیا، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بیٹوں نے عرض کیا فقہا نے نذرانے قبول کر لیے ہیں اور آپ اپنی مفلسی کے باوجود رد کر رہے ہیں۔ فضیل نے یہ سنا تو خوب روئے اور کہنے لگے کہ میری اور تمہاری مثال ان لوگوں کی سی ہے جن کے پاس ایک گائے تھی، مدتوں وہ اس سے کھیتی میں فائدہ اٹھاتے رہے۔ جب وہ بوڑھی ہو گئی اور کھیت جوتنے کے قابل نہ رہی تو انہوں نے اسے ذبح کر ڈالا تاکہ اس کی کھال سے نفع اٹھا سکیں۔ یہی حال تمہارا ہے، تم لوگ بھی مجھے اس بڑھاپے میں ذبح کرنا چاہتے ہو۔ بچوں، تمہارے لیے بھوک سے مر جانا فضیل کو ذبح کرنے سے بہتر ہے۔ فضیل ابن عامر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اون پہنتے تھے اور درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا جو مرتا، نہ گھر تھا جو ویران ہوتا۔ وہ آنے والے کل کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھتے تھے، جہاں رات ہوتی سو جاتے۔ ابو حازم کی اہلیہ نے اپنے شوہر سے کہا شدید سردی ہو رہی ہے، اس موسم میں ہمیں کھانوں، کپڑوں اور لکڑیوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ ابو حازم نے بیوی کی اس فرمائش کے جواب میں کہا کہ ہم ان چیزوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، لیکن موت سے رستگاری نہیں ہے۔ پہلے موت آئے گی، پھر قبروں سے اٹھنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے بعد جنت ہوگی یا دوزخ۔ کسی نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اپنے کپڑے کیوں نہیں دھو لیتے؟ فرمایا موت اس سے بھی زیادہ جلد آ سکتی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر 3 پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ پردے اس وقت تک پڑے رہیں گے جب تک بندے پر یقین منکشف نہیں ہوتا۔ ایک موجود چیز سے خوش ہونا، دوسرے مفقود پر غمگین ہونا، تیسرے تعریف پر خوش ہونا۔ اگر تم موجود پر خوش ہوتے ہو تو حریص ہو، مفقود پر غمگین ہوتے ہو تو غصہ کرنے والے ہو، اور غصہ کرنے والے کو عذاب ہوتا ہے، اور جب تعریف پر خوش ہوتے ہو تو عجب کرتے ہو، اور عجب سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی 2 رکعتیں جس کا دل زاہد ہو اللہ کے نزدیک ان متعبدین کی عبادتوں سے بہتر اور پسندیدہ ہیں جو وہ مدتوں کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں نہیں دیں وہ ان چیزوں کے مقابلے میں ہمارے لیے زیادہ باعث رحمت ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں۔ ان بزرگ کے پیش نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے ان اللہ یحمی عبدہ المؤمن من الدنیا وهو يحبه كما تحمون مریدکم الطعام والشراب تخافون علیہ۔ اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کو دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو کھانے اور پینے سے بچاتے ہو، اس پر زیادتی مرض یا موت کے خوف کی وجہ سے۔
اگر مریض یہ جان لے کہ وہ ممانعت جو صحت کا باعث ہے اس عطا سے زیادہ بہتر ہے جس کے نتیجہ مرض ہے تو وہ ممانعت کو ترجیح دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا پیچیدگی کا گھر ہے، راستی کا گھر نہیں، غم کا گھر ہے، خوشی کا گھر نہیں۔ جو یہ بات جان لیتا ہے وہ دنیا کی خوشحالی سے خوش نہیں ہوتا اور یہاں کے مصائب پر غمزدہ نہیں ہوتا۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ کسی عبادت گزار کا عمل اس وقت تک خالص نہیں ہوتا جب تک کہ وہ 4 چیزوں سے فارغ نہ ہو: بھوک، برہنگی، فقر اور ذلت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا ہوں اور ایسے افراد کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے جو دنیا کی کسی چیز کو پا کر خوش نہ ہوتے تھے اور کسی چیز کو کھو کر رنجیدہ نہ ہوتے تھے۔ ان کی نظروں میں دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں تھی جتنی مٹی کی ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض حضرات 50 سال یا 60 برس اس حالت میں زندہ رہے کہ نہ ان کے لیے کپڑا تہہ کیا گیا، نہ دیگچی چڑھائی گئی، اور نہ ان کے اور زمین کے مابین کوئی چیز بچھائی گئی، نہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کھانا بنانے کی فرمائش کی۔ جب رات آتی تو وہ حضرات اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے، اپنی پیشانیاں زمین پر بچھا لیتے، ان کی آنکھوں سے ان کے رخساروں پر آنسو بہتے رہتے اور وہ اپنے رب کے سامنے اس طرح آہوزاری کرتے کہ سننے والے کا جگر پھٹ جاتا۔ اگر کوئی اچھا عمل کرتے تو اس کا شکر ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے کہ وہ ان کے اس عمل کو قبول کر لے، اور اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو غمگین ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے عفو و مغفرت کی درخواست کرتے۔ ان کا یہی معمول تھا۔ بخدا وہ اللہ کی رحمت کے بغیر گناہوں سے محفوظ نہیں رہے اور نہ انہوں نے اللہ کی مغفرت کے بغیر نجات پائی۔